السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دنیا غازہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری قتل عام پر خاموش نہیں ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے غازہ اور لبنان کی حمایت میں آج اتوار کو مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین جمہوریہ چوک میں جمع ہوئے اور باستیل چوک تک مارچ کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ غازہ پر اسرائیلی حملوں اور نسل کشی کو روکا جائے۔ مظاہرین نے اسرائیل دنیا میں بچوں کی اموات کی پہلے وجہ ہے کہ بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے عالمی ممالک سے تل ابیب حکومت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا اور اسرائیل کی حمایت کرنے والی کمپنیوں کے بائیکاٹ کی اپیل کی۔ سویڈن میں بھی ہزاروں مظاہرین غازہ اور لبنان کی حمایت میں اسٹاک ہوم کی سڑکوں پر جمع ہوئے۔ فلسطینی پرچم اور اسرائیل کی مذمت والی تحریروں والے بینروں کے ساتھ مظاہرین نے فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی اپیل کی۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی ہزاروں افراد کی شرکت سے فلسطین کی حمایت میں احتجاجی مارچ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مارچ میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ غازہ میں انسانی بحران کے خاتمے اور انصاف کے لیے مطالبات دہرائے گئے اور آئرلینڈ کی حکومت سے مضبوط یکجہتی کا مطالبہ کیا گیا۔ مارچ میں شریک افراد نے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی علامت کے طور پر سفید کپڑوں میں لپٹے بچوں کے مجسمے اٹھا رکھ کر معصوم جانوں کی طرف توجہ دلائی۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں بھی درجنوں افراد اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور اسرائیل کے فلسطین اور لبنان پر حملوں کے خلاف سخت احتجاج درج کروایا۔ مظاہرین نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی اور معاشی تعلقات منقطع کرنے اور اسرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امداد و تعمیر نو کی ایجنسی UNRWA کے جنرل کمشنر فلپ لیزارینی نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ میں بھوک اور غذائی کمی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ لیزارینی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صد افسوس کے غازہ کے شمالی حصے میں قحط کا امکان کوئی چھپانے کی بات نہیں رہی۔ لیزارینی نے اسرائیل کے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ یہ صورتحال غازہ کے فلسطینیوں کو بشمول حیاتی سطح کی غذا کے تمام بنیادی ضروریات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لیزارینی نے کہا کہ غازہ کی پٹی میں داخل ہونے والی امداد ناکافی ہے۔ روزانہ اوسطاً 30 سے کچھ زیادہ ٹرک علاقے میں داخل ہو پا رہے ہیں اور یہ روزانہ کی ضرورت کا صرف 6% حصہ ہے۔ انہوں نے غازہ کے شمالی حصے میں باقاعدہ اور مسلسل امدادی ٹرکوں کی آمد کی اجازت کے لیے سیاسی فیصلے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے غذائی تحفظ درجہ بندی کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ غازہ کے شمالی حصے میں قحط کا امکان قریب ہے۔ اسرائیلی فوج کی غازہ کی پٹی کے شمالی حصے میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں 13 بچوں سمیت 32 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے جبالیہ البلد کے مہاجر کیمپ میں واقع الوش خاندان کے گھر پر بمباری کی۔ شاہدین کے مطابق حملے میں 13 بچوں سمیت 32 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کئی افراد مکان کے ملبے تلے دب گئے۔ سول ڈیفنس ٹیمیں محدود وسائل کے ساتھ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کی غازہ کی پٹی پر کیے گئے حملوں میں جہاں بحق ہونے والے صحافیوں کی تعداد 188 تک پہنچ گئی ہے۔ غازہ حکومت کے میڈیا آفس نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ صحافی زہرا محمد ابو سہیل، احمد محمد ابو سہیل، مصطفیٰ خضر بہر اور عبد الرحمن خضر بہر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مصطفیٰ بہر 31 مارچ کو اور عبد الرحمن بہر 6 اکتوبر کو ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم ان کی اموات کی اطلاع میں تاخیر سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 یعنی اسرائیل کی طرف سے غازہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی شروع کیے جانے کے بعد سے اب تک جاں بحق ہونے والے صحافیوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ غازہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھی جائے گی۔ قطر وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے قطر نیوز ایجنسی یعنی QNA کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ میڈیا میں شائع ہوئی اور قطر کے غازہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثانہ کوششوں سے دستبردار ہونے سے متعلق خبریں درست نہیں ہیں۔ ماجد انصاری نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ہوئے آخری مذاکرات میں ہم نے فریقین کو آگاہ کیا تھا کہ کوئی معاہدہ طے نہ پانے کی صورت میں حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی عارضی طور پر روک دی جائے گی۔ ترجمان انصاری نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر جھڑپوں کے خاتمے اور غازہ میں
गंभीर इंसानी सूरत-ए-हाल के बाद शहरियों को दरपेश तकालीफ में कमी के लिए फरीकीन के दरमियान सालिसी की कोशिशें दोबारा शुरू कर देगा। अंसारी ने कहा कि कतर हुकूमत सालिसी को बतौर ब्लैकमेलिंग इस्तेमाल किए जाने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों को 1967 की सरहदों के अंदर और मशरिक़ी अल-कुद्स के दारकूमत वाली एक आज़ाद रियासत नहीं मिल जाती, कतर हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगी। मसला फ़लस्तीन कतर के लिए एक मरकज़ी अहमियत का हामिल है। अंसारी ने दोहा में हमास के सियासी दफ्तर से मुतालिक खबरों को भी गलत करार दिया और कहा है कि कतर में इस दफ्तर का मकसद मुतालिका फरीकीन के दरमियान बतौर राब्ता चैनल के काम करना है। उन्होंने कहा कि दुरुस्त मालूमात सरकारी ज़राए से हासिल की जानी चाहिए। इन चैनल ने गुज़िश्ता साल हुए और ख़वातीन और बच्चों की तबादले के साथ ख़त्म होने वाली जंगबंदी के हुसूल में मदद की थी। लेबनान के जनूबी शहर सूर पर इजरायली हमलों में 13 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 7 इमरजेंसी इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। लेबनान वजारत सेहत ने इजरायली हमलों में अमवात से मुतालिक जारी करदा बयान में कहा है कि इजरायली फौज ने सूर से मुंसलिक देहातों देर खानून, रास अल ऐन और ऐन अल बआल में इमरजेंसी इमदादी कारकुनों के इज्तिमा के मुकाम को निशाना बनाया। इन हमलों में 8 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 7 इमरजेंसी इमदादी कारकुन भी शामिल थे। हमलों में बशमूल 5 इमरजेंसी इमदादी कारकुनों के 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बयान में सेहत के अमले को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की गई और कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इन हमलों को रोकने के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। इसके अलावा सूर के कस्बे हिनाविया पर भी इजरायली हमले में 5 सिविल डिफेंस रजाकार हलाक हो गए हैं। ताहम इस बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। कातिल इजरायली फौज के लेबनान के मशरक़ी सूबे बअलबक अल हरमल के ज़िला बअलबक पर फ़िज़ाई हमलों में 20 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। जनूबी शहर नब्तिया के अल मैदान मोहल्ले पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। 8 अक्टूबर 2023 से अब तक लेबनान पर जारी इजरायली हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 3100 से तजावीज़ कर चुकी है और जख्मियों की तादाद भी 13,900 से ज़्यादा हो गई है। रूस के सदर पुतिन ने रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मंजूरशुदा मुआहदा मुल्क के कानूनी मालूमात निज़ाम में शाये कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, ज़राअत, सेहत, तालीम जैसे मुतअद्दिद शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ पर मबनी इस मुआहदे में एक ऐसी शर्त भी शामिल है जिसके तहत किसी एक फ़रीक़ पर हमले की सूरत में दूसरा फ़रीक़ इसे फ़ौजी इमदाद फराहम करेगा। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक जंग के सदबाब और दिफाई सलाहियतों में इजाफे के ज़ेर मकसद मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी कर सकेंगे। इस मुआहदे पर माह जून में पुतिन के दौरे शुमाली कोरिया के दौरान दस्तखत किए गए थे। इसके बाद रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी दोमा और पार्लियामेंट के ऐवान वाला फेडरेशन काउंसिल ने भी मुआहदा मंजूर कर लिया था। अमेरिका में पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने हफ्ते की शाम यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हवसियों के जदीद हथियारों के ज़खायर पर मुतअद्दिद हमले किए। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से खबरसां इदारे AFP को फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इन ज़खायर में मुख्तलिफ किस्म के हथियार मौजूद थे जो बहर अहमर और खलीज अदन के बैनुल-अक़वामी पानियों में जाने वाले फौजी और सिविलियन जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। हवसियों के ज़ेर इंतज़ाम अल मसीरा टेलीविज़न नेटवर्क ने 3 अमेरिकी और बरतानवी हमलों को रिपोर्ट किया जिसमें दारुल-हुकूमत सना के जुनूबी सबीन ज़िले को निशाना बनाया गया। अल मसीरा टेलीविज़न के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने दारुल-हुकूमत सना के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों के साथ साथ तेज़ परवाज़ों की आवाज़ें भी सुनी है। बहर अमर और खलीज अदन में बहरी जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमेरिका और बरतानिया जनवरी से यमन में हवसी बागियों के ठिकानों पर हमला कर चुका है। हवसी बागियों का कहना है कि इसने इजराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है जिसका मकसद गाज़ा जंग के दौरान फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करना है। हमलों ने बहर अमर की गुजरगाह को शदीद मुतासिर किया है जिस पर दुनिया की 12% तिजारत होती है। तकरीबन 1 साल के दौरान हवसी बागियों के 100 से ज़्यादा हमलों में 4 मुल्ला हलाक और 2 बहरी जहाज़ डूब चुके हैं जबकि एक जहाज़ और इसका अमला गुज़िश्ता नवंबर में हाईजैक होने के बाद से ज़ेर हिरासत है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन चारशंबे के रोज़ नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां NCFP के मुताबिक व्हाइट हाउस ने आज एक बयान में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेमोक्रेट की मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। ओहदे से सुबुकदोश होने वाले और मनसब पर फायद होने वाले सुदूर के दरमियान इस किस्म की मुलाकात को रिवायत का एक हिस्सा समझा जा रहा है। वाज़ेह के डोनाल्ड ट्रंप ने रिवायत से हटकर 2020 के सदारती इंतखाबात में हारने के बाद जो बाइडन को मुलाकात की दावत नहीं दी थी। इसके अलावा उन्होंने 20 जनवरी 2021 में इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। ताहम व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए
مستقبل قریب میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دی تھی۔ فرانسیسی خبر رساں NCFE نے ترجمان وائٹ ہاؤس کے حوالے سے بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی پرامن انداز میں منتقلی کے عزم کا اظہار کیا اور ملک کو اکٹھا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جو بائیڈن نے نائب صدر کملا ہیرس سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں صدارتی انتخاب کے لیے تاریخی مہم چلانے پر مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین نے یمن میں اتحادی افواج کے کیمپ پر حملے کی سخت مذمت کی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم مجرمانہ اور بزدلانہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور یمن میں اتحادی افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسی طرح کویت کی وزارت خارجہ نے اتحادی افواج کے کیمپ پر حملے کو مجرمانہ قرار دیتے ہوئے سعودی عرب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کویت نے یمن میں قیام امن اور استحکام کی تمام تر کوششوں کی حمایت کی۔ دوسری طرف بحرینی وزارت خارجہ نے بھی اعلامیہ میں کہا ہے کہ کیمپ پر بزدلانہ حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بحرینی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہلاک ہونے والے سپاہیوں کے لواحقین سے تعزیت کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کمبوڈیا کے بادشاہ نورودوم سہامونی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی تقریب پر مبارکباد پیش کی۔ خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اپنے پیغام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کمبوڈیا کے بادشاہ کی اچھی صحت اور خوشی کے ساتھ ساتھ حکومت اور عوام دونوں کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ایسا ہی ایک پیغام کمبوڈیا کے بادشاہ کو بھیجا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک نے 9 نومبر 1953 کو فرانس سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ سہامونی 2004 میں کمبوڈیا کے بادشاہ بنے تھے جب ان کے والد نورودوم سہانوک نے تخت چھوڑ دیا تھا۔ 2012 میں سہانوک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ریاض میں عرب و اسلامی خصوصی سربراہی کانفرنس کے تحت کونسل برائے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں اسرائیل جنگی جرائم کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اتوار کو اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے خلاف انسانیت مخالف اسرائیلی جنگی جرائم کی سخت مذمت کرتے ہوئے احتساب کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل کی مشرق و سطح میں جاری مہم جوئی میں تشویش کو اظہار کیا جس سے خطے کی سیکورٹی اور امن کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا اور اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کی فلسطینی جدوجہد کے لیے غیر متزلزل کوششوں کو سراہا۔ آج جمہوریہ ترکیہ کے بانی غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی 86ویں برسی تھی۔ 10 نومبر کو اتا ترک کی یاد میں ترکیہ اور بیرون ملک سفارت خانوں میں یادگاری تقریبات منعقد کی گئی۔ عظیم رہنما اتا ترک کی 86ویں برسی پر دارالحکومت انقرہ میں ان کے مزار آند کبیر پر سرکاری تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز سرکاری شخصیات کے شعروں والی گزرگاہ سے پیدل چلتے ہوئے ہوا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے مزار پر سرخ اور سفید پھولوں سے چادر ستارے کی شبیہ بنا کر گلدستہ رکھا۔ اتا ترک کی وفات کے وقت یعنی 9:05 پر احتراماً خاموشی اختیار کی گئی اور قومی ترانہ پڑھا گیا۔ سرکاری شخصیات نے بعد میں میثاق علی ٹاور کا دورہ کیا اور صدر اردوغان نے آند کبیر کے یادگاری دفتر میں اپنے خیالات رقم کیے۔ کینیڈا نے ہندوستان سمیت 14 ممالک کے طلباء کے لیے ایک حیران کن فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈین حکومت نے 2018 میں غیر ملکی طلباء کو تیز تر اسٹڈی ویزا فراہم کرنے کے لیے شروع کیے گئے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم پروگرام کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نائجیریا کے طلباء کے لیے مخصوص نائجیریا اسٹوڈنٹ ایکسپریس NSE پروگرام کو بھی روک دیا گیا۔ کینیڈا حکومت کا کہنا ہے کہ طلباء کو درخواست کے عمل میں یکساں موقع، شفافیت اور بہتر تعلیمی تجربہ فراہم کرنے کے لیے SDS اور NSE پروگراموں کو فوری طور پر روک رہے ہیں۔ اب طلباء کو عام اسٹڈی پرمٹ کے ذریعے ہی درخواست دینا ہوگا، جبکہ کینیڈا بین الاقوامی طلباء کو خوش آمدید کہتا رہے گا۔ SDS اور NSE کے تحت جو درخواستیں جمعہ دوپہر 2 بجے تک جمع کی گئی انہیں زیر غور لایا جائے گا۔ کینیڈا کا یہ فیصلہ اقتصادی چیلنجز، صحت کے نظام پر دباؤ، بڑھتی ہوئی زندگی کی لاگت اور رہائش کی کمی کے سبب ملک میں امیگریشن کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا۔ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم SDS پروگرام کی منسوخی کا سب سے زیادہ اثر ہندوستانی طلباء پر پڑے گا جو کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے SDS پروگرام کے ذریعے بھارتی طلباء کو تیزی سے کینیڈا کے اسٹڈی ویزے مل جاتے تھے۔ اب انہیں عام طریقے سے درخواست دینا ہوگا، جس سے ویزے کے انتظار کا وقت بڑھ جائے گا۔ کینیڈا میں کل غیر ملکی طلباء میں سے تقریباً 35% ہندوستانی طلباء ہیں۔